کہ دنیا کی محبت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مال کی بھی محبت ہو، عہدے کی بھی محبت ہو، عورتوں کی بھی محبت ہو، سونے چاندی کی بھی محبت ہو، کرسیوں کی بھی محبت ہو، ساری چیزوں کی محبت ہو تو دنیا کی محبت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی محبت ہے تو یہ بھی دنیا ہے۔ اتنی محبت کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، اعمال سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کو ساری برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ یہاں آیت اسی لیے آئی ہے کہ قیامت کے قریب دنیا بہت خوبصورت ہو جائے گی، دنیا بہت رنگین ہو جائے گی، تو کہیں انسان اس دنیا کی رنگینی میں کھو نہ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ کہیں انسان دنیا کی اس رنگین، دجال جو اسباب لے کر آئے گا، جو چیزیں لے کر آئے گا، جو کرشمے ظاہر کرے گا، اور اسباب پر اور چیزوں پر جو اس کا کنٹرول ہوگا، اس کو دیکھ کر کہیں انسان بہک نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حقیقت کو کھولنے کے لیے فرمایا کہ یہ ہم نے سجایا ہے، اور کیوں سجایا ہے کہ انسانوں کو جانچیں۔ اور آگے کہا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جتنی دنیا سج جائے گی، دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، دنیا کتنی بھی آخری درجے پر پہنچ جائے خوبصورت ہو کر، سج دھج کر، ہم ایک دن اس کو چٹیل میدان کر دیں گے۔ اللہ اکبر، دنیا کی حقیقت بتا دی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا، یہاں کی ساری بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے شہر بن رہے ہیں۔ آج کل سعودی میں ایک شہر تیار ہو رہا ہے، کتنا عجیب شہر تیار ہو رہا ہے، سنتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ کیسی کیسی عیاشیوں کے کیسے اڈے دنیا میں قائم ہو رہے ہیں، کیسی کیسی مضبوط عمارتیں بن رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کتنی بھی مضبوط بنا لو، کیسی ہی خوبصورت چیزیں نکال دو، کیسی ہی مشنریاں اور فیکٹریاں بنا دو، ہم ایک دن اس کو سب چٹیل میدان کرنے والے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ تو خیر، دنیا کو استعمال کرنا اور دنیا میں مہنگی چیزیں اور بڑی چیزیں استعمال کرنا یہ برا نہیں ہے۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہہ نہ بلبل زار سے، بہت ہی پیارا شعر ہے، زمانے کے بعد یاد آیا۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہہ نہ بلبل زار سے، کہ خزاں کے دن بھی ہے سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، اس کی تشریح سنیں۔ بلبل ہے، بلبل جو جانور ہے، بلبل جو پرندہ ہے، اس کو ہریالی سے بہت محبت ہوتی ہے۔ بلبل پرندے کو ہریالی سے بہت محبت ہوتی ہے۔ وہ کسی باغ میں اگر چلا جائے بلبل، تو جب ہریالی کو دیکھ کر اس کو بہت وجد آ جاتا ہے اور بہت گنگنانے لگتا ہے۔ تو ایک شاعر اس سے کہہ رہا ہے، اور اس کو ٹارگٹ کر کے گویا انسانوں سے کہہ رہا ہے، اصل انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، اے ہوا، چمن سے گزرے گی تو بلبل سے کہہ دینا، چمن سے گزرے گی تو بلبل سے کہہ دینا کہ خزاں کے دن بھی ہے سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے، کہ اے بلبل تو اس ہریالی سے اتنی محبت کر رہی ہے اور اتنا یہاں پر خوبصورت نغمے گا رہی ہے، ایک دن آئے گا یہ ساری ہریالی ختم ہو جائے گی، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ گویا انسانوں سے کہا جا رہا ہے، انسان تو اس رنگینی سے محبت کر رہا ہے، اچانک تجھے موت آ جائے گی، قبر میں چلا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، سارے مارکیٹ ختم، دوستیاں ختم، سارے تعلقات ختم، ساری رشتہ داریاں ختم، ساری خوبصورتی ختم، سارا پیسہ ختم، سب ختم، اور قبر کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہوگا۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہنا بلبل زار سے، کہ خزاں کے دن بھی ہے سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ یہ دنیا کی بہار اور خوبصورتی اور رنگینی وقتی ہے، یہ عارضی ہے، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے محبت نہ کریں، استعمال کریں، استعمال کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کتنے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے مالدار ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے مالدار ہیں۔ تو جیسے اس سے پہلے بھی کہا تھا، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ مالدار بننا برا نہیں ہے، دنیا دار بننا برا ہے۔ دونوں چیزیں بہت پیاری ہیں، دو جملے ہمیشہ کے لیے ذہن پر اس کو نقش کر دیجئے۔ مالدار بننا برا نہیں ہے، دنیا دار بننا برا ہے۔ اب مالدار اور دنیا دار میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مالدار وہ ہے جو دنیا میں صرف لگا ہوا ہے۔ مالدار کون ہے؟ جو دنیا میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں، فیکٹریوں میں، اپنی جاب میں، مزدوری میں لگا ہوا ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ مالدار ہے جو صرف لگا ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے ہی کوئی اللہ کا حکم سامنے آئے گا، اذان کی آواز آئے گی یا اللہ کا کوئی بھی حکم آئے گا، جو لگا ہوا ہے وہ چھوڑ کر فوراً اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یہ نشانی ہے کہ یہ صرف لگا ہوا ہے۔ تو یہ مالدار وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم ہے،
اپنے بھی حقوق ادا کرنے ہیں, بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں, تو ہم لگے ہوئے ہیں, دنیا سے لگے ہوئے, کاروبار سے لگے ہوئے, اسباب سے لگے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا ہم سب چھوڑ کر اللہ کا حکم پورا کریں گے. یہ ہے لگے ہوئے مالدار, یہ برا نہیں ہے. لیکن دنیا دار ہونا برا ہے. دنیا دار کون ہے؟ کہ وہ دنیا میں لگے ہوئے نہیں, پھنسے ہوئے ہیں. دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ, کہ اللہ کا حکم نماز کا وقت آ کر گزر جاتا ہے, انہیں احساس ہی نہیں ہوتا. دن کے دن گزر جا رہے ہیں, نہ نماز کی فکر ہے, نہ قرآن کی فکر ہے, نہ قرآن سمجھنے کی فکر ہے, نہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے, نہ آخرت کی تیاری کی طرف ذہن جا رہا ہے, نہ قبر کی طرف ذہن جا رہا ہے. یہ لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کے احکامات, اللہ کا دین آتا ہے, ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ دنیا دار ہے, یہ شریعت میں برا ہے. مالدار بننا برا نہیں ہے. بہت سارے صحابہ مالدار تھے, بہت سارے انبیاء مالدار تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے نا, حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہے, تو مالدار تھے وہ, لیکن دنیا دار نہیں تھے. دنیا سے محبت نہیں تھی, دنیا میں پھنستے نہیں تھے. وہ لگتے تھے, لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آ جاتا تھا چھوڑ کر الگ ہو جاتے. تو یہ سورہ کہف, اس سے پہلے بھی کہا کہ سورہ کہف ایک جو ہے حقیقتوں کو کھولنے والی بھی سورت ہے. یہ دجال کی حقیقت کھولے گی, دنیا کی حقیقت کھولے گی. یہ حقیقتوں کو کھولنے والی سورت ہے یہ, کہ دنیا کو سمجھو, اس کی رنگینیوں کو سب کچھ مت سمجھ لو, اس سے محبت مت کرو, اس کو دل مت دو, ہاں استعمال کرو. اس کو استعمال کر سکتے ہیں, استعمال کرنا برا نہیں ہے, لیکن اس سے لگاؤ رکھنا, دل اس کو دے دینا, دل سے اس سے محبت کرنا, اور اس کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جانا, آخرت سے غافل ہو جانا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے.